بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلو علیہ وآلہ۔ پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اہل سلسلہ، السلام علیکم۔ آج کا ایک اہم موضوع ہے۔ میں آپ سے کوئی تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ ایک آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ گزارش اس طرح سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ ایک عام غلط فہمی دور ہو سکے۔ بہت سارے لوگ بہت سارے طریقوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ان کی مختلف خواہشات یا ترجیحات ہوتی ہیں، جس کو وہ مختلف انداز میں، مختلف ٹیکسٹوں کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ وہ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ وہ باتیں ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے نیک عمل کے لیے ضروری ہیں، حالانکہ ان کا تعلق انسانی نفسانی خواہشات سے ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ اس طریقے سے پیش کی جا رہی ہیں آج کل عرف عام میں، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کو بڑی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے لیے۔ تو صحیح اور غلط کی پہچان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں رکھی ہے، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کا عمل رہتی دنیا تک حق کی نشاندہی کرتا رہے گا، اور ساتھ کے ساتھ ہر زمانے میں ان کے پیروکار موجود ہیں جو کہ ان کی سنتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں اور یا دکھانے کے لیے موجود ہیں، جس میں پیر و مرشد حضرت داتا صاحبزادہ سیدنا و مولانا حضرت امیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے۔ میں آپ کو جو بات کہنے جا رہا ہوں، عنوان یہ ہے آج کی ہماری اس مختصر گفتگو کا، کہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور بروں کی صحبت سے کس طرح سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سب موضوعات کو اپنے اگلے 2 پروگراموں میں مکمل طور پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے پاس پہنچا سکے، تاکہ آپ کو ایک بنیادی معلومات پتہ ہوں کہ بھئی اچھوں کی صحبت سے کیا مراد ہے، اور ان اچھوں کی صحبت میں کیا بروں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل جو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کرا کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم مختلف چیزوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں جناب سب کو شامل کرنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، سب کے لیے جو ہے نا پیغام دینا چاہیے، سب کے برابری کے حقوق دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن شریف میں واضح طور پر اچھوں اور بروں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، اور صحبت اختیار کرنے کے لیے صرف اور صرف اچھوں کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ کہف میں ایک مشہور ترین واقعہ ہے، میں اس کا مختصراً عرض کروں گا۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 28 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کام حد سے گزر گیا۔ تو جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو دنیا کے پیچھے اپنے ذاتی خواہشات، نفسانی خواہشات کے خاطر ہر چیز کو پس پش ڈال دیتے ہیں، ہر اچھی بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور برائی کو اپنانے میں دیر نہیں کرتے، ان کی صحبت اختیار کرنا کا صاف طور پہ واضح طور پہ منع کیا گیا ہے،
اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے میں بروں کو شامل کرنا ضروری نہیں. اسی طریقے یہ اس کی اگلی آیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. قرآن شریف کی اگلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں اور تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اور یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. تو کیوں کیا ہے کہ جب آپ بروں کی صحبت، بے فرمانوں کی، جو ایک ہمارے پیر مرشد نے فرمایا، بے فرمانوں کی صحبت روحانیت کو ختم کر دیتی ہے. کہ جو لوگ دنیاوی معاملات کے خاطر ایک ساتھ ملیں، ایک ساتھ جڑیں، اور وہاں پہ صرف چالاکی، ہوشیاری کی باتیں ہوں، تو وہ صحبت جو ہے آپ کو یہ روحانیت سے دور کر دیتی ہے. اور یہ آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے جس کا میں سختی سے مخالف ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صحبت جسے ہم دوسرے لفظوں میں عوام فہم انداز میں محفل کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں. بہت ساری محفلیں جن کا انعقاد کیا جاتا ہے اس کو اچھوں کی صحبت کہا جاتا ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ایک کو بلایا جائے. صحیح ہے، آپ ہر ایک کو بلائیں، لیکن کسی سے دنیاوی روابط استوار کرنے کے لیے نہ بلائیں، کسی کو اس لیے نہ بلائیں یا کسی کو اس لیے ضروری نہ شامل کریں کہ اس سے کسی طرح کی دنیاوی فوائد، بائی فار ایگزامپل جو کہ بہت زیادہ یہاں پہ موجود ہے، چندہ جمع کرنا. اب جس سے چندہ لینا ہے اس کو ضروری بلانا ہے جناب والا، وہ چاہے جیسا بھی اس کا کردار ہو، اور چاہے وہ محفل میں کسی وقت بھی آئے، وہ اس کے لیے چشمے بھر رہا ہونا ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے تو وہ آ کے صبح سے بیٹھا ہوا محفل کا انتظار کر رہا ہے، ہم جو ہے محفل کو دیر پہ دیر سے کرے جا رہے ہیں. تو یہ ذرا سا ہمارے سوچ میں، خاص طور پہ میں نے جو پہلی آیت پڑھی ہے سورہ کہف، اس کا واقعہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کرا کہ غریب غربا جو کہ اس محفل میں موجود ہوتے ہیں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس محفل سے مسابقت نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان کو جو نا ہٹا دیں تاکہ ہم لوگ شامل ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ترین بات نظر آئی. تو میرے بھائی، دنیاوی فوائد کے لیے اچھوں کی صحبت میں ان لوگوں کو شامل کرنا جن پہ اللہ تعالیٰ نے غفلت کا پردہ ڈال دیا، یہ کوئی ضروری نہیں. اور جو ہمارے کو ایک عام فہم میں سمجھایا جا رہا ہے سب کو شامل کرنا چاہیے، سب کو شامل کرنا چاہیے، تو صرف وہ شامل کریں جو کہ اس صحبت کو سمجھتے ہیں، صحبت پہ عمل کرتے ہیں، صحبت کے لیے اپنے تیار ہوتے ہیں. ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب محفل کو انعقاد کیا جاتا تھا تو لوگ باغ 1 سے 2 دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے اور وقت سے پہلے پہنچتے تھے کہ تاکہ کسی طریقے کی کوئی جو ہے بے قاعدگی نہ ہو، اور پھر وہاں پہ اس محفل میں شامل ہوتے تھے. وہ تھے اچھے، اور وہی اچھوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، اور انہی کا قرآن شریف میں ذکر ہے اور انہی کی صحبت کے فوائد کی. میں آپ سے اس پروگرام کے حصے میں کچھ احادیث بھی شیئر کرنا چاہوں گا. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے کی صحبت کا کیسے پہچانیں گے، وہ کیا ضروری ہے اس میں. نیک اور برے کی صحبت کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک آپ مشک، مفہوم بتانا چاہ رہا ہوں، حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مشک ساتھ رکھنے والے کو اپنا دوست بنا لیں اور ایک بھٹی دھوکنے والے کو اپنا دوست بنا لیں. جو مشک ساتھ رکھ رہا ہے، اگر آپ کو وہ اس سے انعام بھی مانگیں تو وہ آپ کو خوشبو انعام دے گا، اور اگر نہیں انعام دے گا تو اس کے پاس سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ آپ اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے. لیکن اگر جو بھٹی دھوکنے والا ہے، اس سے آپ اگر انعام مانگیں تو وہ تو آگ کے علاوہ کیا دے گا، اور اگر آپ اس سے انعام نہ بھی مانگیں اور آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو اس کا دھواں دار اور بدبودار جو وہ ہے عکس وہ آپ تک پڑتا رہے گا. یہاں پہ یہ دونوں مثال ہیں نیکوکار اور بدوکار کی، دنیاوی اور نیکی و خیر کے طلبگار، جو الگ الگ ان کی مثالیں ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اب بہت مشہور ترین حدیث ہے
حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یہ بڑی کتنی خوبصورت بات ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ دنیاوی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہاں، جو فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے ان چیزوں سے نہیں ہوتا، نیک نیتی سے وہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی ہم ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اچھی نیت سے بھی کر رہے ہیں اور اچھی نیت کے باوجود ان لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا نیت اچھی نہیں شامل کرنے کی، تو ہماری نیت بھی خراب ہوگی اور ہمارے دین پہ بھی قدغن آئے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شاعر نے، عربی شعر ہے، میں اس کا ترجمہ اسی حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے پاس سامنے پیش کرتا ہوں کہ کتنے اگر کسی حقیقت حال، کسی کا نفس کی حقیقت حال، اس کے قلب کی حقیقت حال دریافت کرنا ہو تو تمہیں اور کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے والوں کا حال معلوم کر لو، وہ دیکھ لو تو اس کے قلب کا حال تمہیں پتہ چل جائے۔ اگر ایک اچھا آدمی ہے وہ کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے اندر خیر اور بھلائی اپنی جڑ پکڑ چکی ہے، ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کا، اور وہی جو جس کے اندر اگر خیر اور بھلائی یا متزلزل ہے یا وہ فساد کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو وہ فسادی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، اور اس کے بہانے ہی بنائے گا کہ جی نہیں مجھے تو ان سے دوستی رکھنی ہے، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ قرآن میں صاف تو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد نہیں پھیلاؤ جب اصلاح ہو جائے تو، یعنی کہ فساد والوں سے بھی دور ہو جاؤ۔ چاہے ڈر و خوف سے نکلنا پڑے گا ہمیں کہ اگر ہم فساد والوں سے دور ہو جائیں گے تو خدا نخواستہ اکیلے رہ جائیں گے۔ میرا یہ خیال ہے، میں آپ کو یہ مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے ساتھ ان فساد والوں کو لگا کے چلیں گے، ہمارے سے اچھے لوگ دور رہیں گے، اور جب ہم ان فساد والوں کو اپنے سے الگ کر دیں گے اور چاہے ہم اکیلا چلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت دے گا اور اچھے لوگ ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے اور ہم اچھے لوگوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمت کرنے کی ضرورت ہے، مشکل ہے یہ آج کی دنیا میں، کیونکہ یہ فساد والے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہی اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نیک و بدوکاروں کو ساتھ لے کے چلو، بلکہ جو نیک وکار ہیں، جو اس چیز کو اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میں مختصر کرنا چاہوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ گناہ گار کی صحبت اختیار مت کرو، کیونکہ وہ تو تمہارے روبرو اپنی بدکاری کو مزین و خوشنما بنا کر پیش کرے گا، اور اس کی یہی خواہش ہوگی کہ تم بھی اس کے مانند ہو جاؤ۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہ پورے زمانوں کے لیے سچ ہے۔ کیا آج گناہ گار لوگ اپنے آپ کو پرہیزگار، متقی اور اعلیٰ مرتبوں میں فائز کر کے پیش نہیں کر رہے؟ کیا وہ اپنے لیے ایسے القابات نہیں ایجاد کر رہے جو کہ ہم نے آج تک صرف پیران کبار، اولیاء کرام اور اعلیٰ ترین مرتبوں پہ فائز لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھے اور کتابوں میں لکھے ہوئے دیکھے؟ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول پوری دنیا کے لیے، پورے زمانوں کے لیے صحیح ہے کہ وہ جو اپنے رنگ ہے اس میں رنگنے کی کوشش کرے گا، خیر والا اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا، بد والا آپ کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منہ ہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، تو نظام الدین پیا محبوب الہی۔ تو بدوں کی صحبت اختیار کرنے سے بدی کے رنگ میں رنگے جاؤ گے، اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے سے اچھوں کی صحبت میں رنگے جاؤ گے، اور آپ کے اندر خیر کا جھنڈا مضبوط ہو جائے گا، خیر کا پودا مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور عربی کی کہاوت ہے یا ایک تفسیر ہے
جو تمہاری شخصیت کا انداز تمہارے ساتھ رہنے والے انہی لوگوں کے ذریعے لگایا جائے گا جنہیں تم نے اپنا دوست بنایا. اس لیے بہترین افراد کی صحبت اپنایا کرو. تمہارے ہاتھ سربلندی آئے گی اور دنیا میں تمہارے جانے کے بعد بھی اچھی واقعات رہیں. پیران کبار کا یہی شیوا ہے کہ وہ اپنی صحبت میں نیک لوگوں کو رکھتے تھے اور وہ نیک لوگ ان کا ذکر ان کے جانے کے بعد بھی رکھتے تھے. اسی طریقے سے میں آخر میں جب آگے بات کروں گا تاکہ اس کو مکمل کر سکیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا نیکوکاروں کے ساتھ پتھر ڈھونا تمہارے حق میں بہتر ہے، اس بات سے بہتر ہے کہ بدکاروں اور گنہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر مٹھائی کھاؤ. یار سچی سچی بتائیے کہ کیا ہم لوگ اس پہ کاربند نہیں ہیں کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کھانے پینے فوٹو سیشن کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے کمال صحیح نہیں ہے، لیکن صرف تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے اور جن کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اعمال اچھے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اچھا، ان سے ہم دور ہو جاتے ہیں کہ کہیں جن سے ہمیں فوائد حاصل ہیں وہ تو ان سے ناراض ہیں ہی، وہ ہم سے بھی ناراض نہ ہو جائیں. نیکوں سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کہ بدکار جو نیکوکاروں کے دشمن ہیں کہیں ہمارے دشمن نہ ہو جائیں، اور بدکاروں کے ساتھ مل رہے ہیں کہ جو فوائد وہ دنیاوی طور پہ ہمارے ساتھ حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ اس کا فوائد مل جائے. یہ ہے ہمارے ایمان کی حالت میرے دوستوں. یہ آپ لوگوں کو میں وارننگ دے رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو اپنے اندر سے اس کا احتساب کرو اور اس کو الگ کر دو. اگر نہیں کرو گے تو ساری زندگی ضائع ہو جائے گی، سارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ساری روحانیت سلب ہو جائے گی، اور صرف ہم برائی کی طرف چلیں گے، نیکی کی طرف راستہ ہی بھول جائیں گے. تو آپ ذرا سا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ایک اور آخری بات جو میں آپ سے کہوں گا کہ خیر و برکت کی محافل جو ہوتی ہیں ان میں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ہے اس کا رتبہ. جس محفل میں حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مفصل حدیث ہے، اس کا بالکل چھوٹا سا ٹکڑا ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ فرشتہ کہہ رہا ہے ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا. نہ ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی بڑی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کسی لقب کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی سند کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی مرتبے کا ذکر ہو رہا ہے. ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو کسی ضرورت کے تحت، دنیا میں ضرورت کے تحت اس محفل میں شامل ہو گیا تھا، جو نیکوکاروں کی صحبتوں کی محفل تھی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا. کیوں؟ وہ خود آ کے شامل ہوا تھا، اس کو زبردستی تو نہیں لایا گیا تھا نا. تو یہ ذرا سا ہمیں نیکوکاروں کی محفل میں جانے کا سبق یہ ہمارا ہے. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں، یعنی وہ بھی فضل سے محروم نہیں رہے گا چاہے وہ اپنی ضرورت کسی اور وجہ اور ضرورت کی وجہ سے اس محفل میں شریک ہو گیا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لکھتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں ایک منادی کرنے والا انہیں آسمان سے آواز دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں کر دیا گیا. تو یہ محافل، ماہانہ محفل فاتحہ اتنا مرتبہ رکھتی ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں اور ہر آنے والے کو اس کا اجر عطا فرماتی ہے. کس قدر عظیم نعمت ہے کہ ہمیں صرف بیٹھنے کے ساتھ ہی مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خیر کی جو اور بھلائی کا جو محفل لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو خیر اور بھلائی کی طرف ہی بھلائیں گے، اور کیونکہ جو صاحب خیر ہے وہ خیر کی طرف ہی آپ کو لے کے جائے گا، اور جو صاحب شر ہے وہ ہمیشہ اپنے فوائد کے حصول کے لیے آپ کو نقصان پہنچائے گا.
اس لیے بزرگان دین، والدین کہتے ہیں بیٹا تم کسی برے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اچھوں کی صحبت یہی ہے کہ وہ آپ کو خیر کی طرف لے کے جائے گا۔ اچھے دوست ڈھونڈنا، اچھے لوگ ڈھونڈنا، علم والے لوگ ڈھونڈنا جو آپ کو شر کی جگہ خیر کی طرف شر سے نکال کے شر کی طرف، خیر کی طرف لے کے جائیں۔ اسی طرح حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، جو میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کری ہے، کہ جو آدمی اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے۔ اور آگے اب ایک اور حدیث ہے جو ایک بلکہ حکایت ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی صحبت کے ذریعے جو ہے نا بخشش عطا کرتا ہے۔ تو ایک ابو قلابہ روایت لکھ رہے ہیں، یہ البانی میں ہے، وہ روایت یہ ہے کہ دو اشخاص کی بازار میں ملاقات ہوئی، اور اس میں ان دونوں نے بولا کہ یہ بھائی غفلت کے لوگ شکار ہیں سب لوگ، آؤ ہم اس غفلت کی دنیا میں بخشش کی دعا کریں۔ اس میں سے کچھ دنوں بعد جو ہے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو زندہ تھا، اس کے خواب میں آیا، اس نے بولا دیکھو ہم نے بازار میں دعا کری تھی نا، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اگر ہم اس چیز کو ذرا سا گہری نظر سے دیکھیں تو نیکوکار وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھے، اصحاب کہف، جس کا ادب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے قرآن شریف میں۔ پھر حاتم طائی محترم، جن کا ہم اپنی حکایات میں ذکر کرتے ہیں اور ان کی سخاوت کے چرچے۔ اسی طریقے سے حضرت زید، جناب زید جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، اور وہ دین ابراہیمی پر عمل کرنے کو اپنی بقا کا ذریعہ جانتے تھے۔ اس کا سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ پہ بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفار کے زمانے میں خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمیں دین ابراہیم پہ عمل کرنا چاہیے، تم بھی نہیں عمل کر رہے، میں بھی نہیں عمل کر رہا، ان کو اچھی طرح بلاتے تھے۔ تو دیکھو بات کیا سمجھ میں آئے کہ وہ لوگ جو کفار کے زمانے میں جب جو ایمان بھی نہیں لائے تھے لیکن نیکوکاروں کی صحبت میں رہتے تھے یا نیکوکاروں کی راہ پہ چلتے تھے، ان کا ذکر ہمارے پاس اسلام میں بھی موجود ہے اور سارے زمانے میں موجود ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور ایمان لانے کے بعد نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے مرتبات کیا ہوں گے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ تو ضروری یہ ہے میرے بھائی کہ شفاعت کا اصول کے لیے نا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تمام سلاسل کے جد امجد بھی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ڈائریکٹ ان کو خلافت بھی حاصل ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے دوست مومن دوست بناؤ، احباب بناؤ، کیونکہ قیامت کے روز انہی کے ذریعے تمہیں شفاعت حاصل ہو۔ اب فرماتے ہیں اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میرا شمار ان میں نہیں ہوتا ہے، اور میں اس امید کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرتا ہوں کہ مجھے روز قیامت ان کی شفاعت حاصل ہو جائے، اور میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جن کی حیات تجارت معاصی اور گناہوں پر مبنی ہوتی ہے۔ تجارت یعنی گناہوں کی تجارت کرنا۔ آج کل جو ہم جو لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیاوی محفلوں میں گناہوں کی تجارت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گرچہ ہم سامان زر میں مساویانہ تک مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اگر وہ دنیاوی طور پہ بھی برابر، لیکن جو دنیاوی شخص ہے وہ تو گناہوں کی تجارت ہی کرے گا نا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی محفلوں میں جب محفل ختم ہو جاتی، لوگ باگ ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا اور پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ انہی لوگوں کا بات ہے بھائی۔ تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے بھائی، جب اچھی محفل میں شرکت کر چکے ہو تو کوشش کرو کہ اچھی محفل کی شرکت کے بعد بھی
اس محفل میں کوئی برائی کو نہیں پھیلاؤ، اور نیکی کے ساتھ۔ تو ہم اس پروگرام کو یہاں پر میرے خیال سے اس حصے کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ پھر بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، اور اگلے حصے میں انشاءاللہ میں آپ کو بیان کروں گا، کوشش کر کے، معلومات کر کے، ذخیرہ کر کے، کہ نیکوکاروں کی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے، ہمارے قلب پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اور ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، اور تاکہ انسان کی جو ذہن کی حالت ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے، اور دینی طور پہ ہی نہیں، نیکوکاروں کی صحبت کا اثر ہمیں دنیاوی طور پہ بھی کس طرح سے بہتر بنا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ اور بدکاروں کی صحبت ہمیں دین سے تو ہٹا ہی دیتی ہے، کس طرح سے ہمارے کو دنیا میں بھی نقصان پہنچاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور دعا کرتے ہیں سب مل کے کہ ہمیں نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا ہو، اور بدکاروں کی، بے فرمانوں کی صحبت سے ہمیں دور رکھنے کی توفیق عطا ہو، اور تمام مخلوق کے شر سے ہماری حفاظت ہو۔ کل کا بھلا کل کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اللہم افتح لنا بالخیر، واختم لنا بالخیر، وجعلنا واقب امورنا بالخیر، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، آمین۔